عظیم الشان یہ اجلاس عام ظہر بعد سے اب تک جو بچوں کا پروگرام چل رہا تھا، آپ حضرات نے بخوبی سنا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ننھے ننھے معصوم بچے اپنی توتلی زبان سے کوئی کلمہ سنا رہا تھا، تو کوئی نماز کے الفاظ سنا رہے تھے، کوئی نعت نبی گنگنا رہا تھا، تو کوئی معلومات سے بھرا مکالمہ پیش کر رہا تھا۔ دوستو، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے بستی اور محلے میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیابی کی اوج ثریا پر پہنچ جاؤں، میں فلاح و بہبود ہو جاؤں، میں ایک اچھا انسان بن جاؤں، میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، بڑی بڑی کاروں اور ملوں کا مالک بن جاؤں، اچھی رہائش اور اچھی سواری کا انتظام میرے پاس ہو جائے۔ میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، میری بات کو غور سے سننا۔ میری ماں، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میری اولاد کامیاب ہو جائے، میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میری بیٹی کامیاب ہو جائے، تو ذرا غور سے سننا۔ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ نے اپنا سب سے پہلا پیغام امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق کی شکل میں نازل کیا تھا۔ اس لیے مسوریہ والو، سیمانچل والو، میری ماں اور بہنوں، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں، میری قبر پہ سرہانے پر کھڑا ہو کر میرا لاڈلا سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میرا لاڈلا میرے سرہانے میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کا قرآن پڑھ کر میری قبر میں جا کر میری ایصال ثواب پہنچائے، جب میں قبر میں گل سڑ جاؤں اور وہاں میری اولاد، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میرے قرب و جوار، میرا سماج مجھے دفن کر کے آ جائے، میری قبر جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے تا حد نگاہ وسیع ہو جائے اور اللہ رب العزت کا فیصلہ جنت کی کھڑکی کھولنے کے لیے ہو جائے، تو میری ماں اور بہنوں کان کھول کر سن لو، اپنی اولاد کو مکتب میں بھیجنا، اپنی اولاد کو کسی مدرسے میں بھیجنا، اپنی اولاد کو کسی اسکول میں بھیجنا، اپنی اولاد کو کسی حافظ اور قاری کی صحبت میں بھیجنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد سماج میں ایک اچھا انسان کہلائے، معاشرے میں ایک نامور انسان بن جائے، تو میرے بزرگوں اور دوستو، تو میری ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا، اپنی اولاد کو عالم دین بناؤ۔ یہ جو حافظ ابو حنظلہ صاحب ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی، ہمارے ہر دل عزیز، جو آپ کے محلے میں ایک مکتب چلا رہا ہے، ایک مکتب کا بچہ اتنا اچھا پروگرام پیش کر رہا ہے، کوئی
تقریر کر رہا ہے، کوئی مکالمہ پیش کر رہا ہے، کوئی نعت نبی گنگنا رہا ہے، کوئی نماز سنا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے معاشرے کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ 30 سال 40 سال کی عمر کو ہو جاتی ہے، ایک دعائے قنوت تک ہمیں صحیح سے یاد نہیں، نماز جنازہ کیسے پڑھا جائے، نماز عید میں کھڑا ہو کر ہمیں کیسے تکبیر ادا کرنی ہے، کہاں کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ تک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، 8 10 سال کے بچے نے آپ کے سامنے کتنا معلومات سے بھرا پروگرام پیش کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، میں اپنی ماؤں سے خاص طور سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ میری ماں اور بہنوں، تم ہی تو ہو جس نے تمہاری کوکھ نے امام بخاری کو جنم دیا، تمہاری کوکھ نے امام شافعی کو جنم دیا، تمہاری کوکھ نے ہی شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کو جنم دیا، تمہاری کوکھ نے ہی قاسم نانوتوی کو جنم دیا، تمہاری کوکھ نے ہی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو جنم دیا، تمہاری کوکھ نے ہی شیخ الحدیث عارف باللہ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا، تمہاری کوکھ نے ہی دنیا میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے پروفیسر تمہاری کوکھ نے جنم دیا ہے۔ اے میری ماں، تمہاری کوکھ کو کیا ہو گیا؟ آج تمہاری کوکھ سے شرابی پیدا ہو رہے ہیں، آج تمہاری کوکھ سے چور اور اچکے پیدا ہو رہے ہیں، آج تمہاری کوکھ سے راہزن اور لٹیرے پیدا ہو گئے۔ میری ماں، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے؟ تمہاری کوکھ نے قطب الدین بختیار کاکی کو جنم دیا، تمہاری کوکھ نے نظام الدین اولیاء کو جنم دیا، تمہاری کوکھ نے خواجہ معین الدین چشتی کو جنم دیا۔ میری ماں، تمہاری کوکھ سونی ہو گئی، تمہاری کوکھ کو کیا ہو گیا؟ آج تمہاری کوکھ سے چور پیدا ہو رہے ہیں، آج تمہاری کوکھ سے انگریز کی اولاد پیدا ہو رہے ہیں، آج تمہاری کوکھ سے ہر طرح کے گناہ کرنے والے، ہر طرح کا مجرم، پاپی، آپس میں بغض و عناد کرنے والا، قتل و غارت گیری کرنے والا، معاشرے میں گندگی کو پھیلانے والا تمہاری کوکھ سے پیدا ہو رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ تمہاری کوکھ نے فاطمہ جیسی بیٹی کو جنم دینا کیوں بند کر دیا؟ تمہاری کوکھ نے عائشہ صدیقہ جیسی بیٹی کو کیوں جنم دینا بند کر دیا؟ تمہاری کوکھ نے رابعہ بصری کو جنم دینا کیوں بند کر دیا؟ تمہاری کوکھ نے آسیہ کو کیوں بند کر دیا؟ تمہاری کوکھ نے خواجہ معین الدین کو پیدا کرنا کیوں بند کر دیا؟ تمہاری کوکھ نے حجت اللہ فی الارض امام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کرنا کیوں بند کر دیا؟ ارے وہ بھی تو ماں تھی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، وہ بھی تو کسی کی بیوی تھی۔ میری ماں، سنو، غور سے سنو، قطب الدین بختیار کاکی کی ماں وہ تھی جب قطب الدین بختیار کاکی ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، ماں کبھی نماز قضا نہیں کرتی تھی، ماں کبھی پیٹ میں حرام روزی کو اندر جانے نہیں دیتی تھی۔ اور سن لو آگے کی بات، قطب الدین بختیار کاکی کی ماں جب اپنے بچے کو چھاتی میں دودھ دینے کو لگاتی، پہلے وضو کرتی، مصلے کو بچھاتی اور 2 رکعت نماز ادا کرتی، جب جا کے قطب الدین بختیار کاکی کی ماں قطب الدین بختیار کاکی کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی تھی۔ جب تو قطب الدین بختیار کاکی ایسا قطب بنا، ایسا ولی بنا، ایسا زندہ دل انسان بنا کہ قطب الدین بختیار کاکی جس راستے سے گزرتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ آج میری ماؤں کو کیا ہو گیا؟ آج میری بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ آج ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا؟ بے پردگی کا جنازہ نکل رہا ہے، ہاتھوں میں اسکرین ٹچ موبائل،
सर से दुपट्टा गले में आ गया। बेहयाई और बेपर्दगी की तो हद हो गई। आज इस मोबाइल ने हमारे मुआशरे में जितनी बुराइयों को, जितने नित नए फितनों को जन्म दिया है, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा अहम रोल इस मोबाइल का। जवान जवान बेटियों के हाथ में एक एक बालिश का स्क्रीन टच मोबाइल है। रात की तन्हाइयों में न जाने वो कैसी गंदी गंदी उरियानियत भरी फिल्म देखती है, और न जाने रात भर रात की तन्हाइयों में वो किस किस से बातें करती है, और अंजाम ये पहुंचता है कि फलां की बेटी फलां के लड़के के साथ माँ बाप की मर्जी के खिलाफ फरार हो। मेरी बात जरा कड़वी लगेगी, माफी पहले ही मांग लेता। इस मोबाइल ने हमारी बेटियों को नंगा कर दिया, हमारी माओं को बेहया बना दिया। हमारी माओं के कोख से बड़े बड़े अल्लाह वाले जो पैदा होते थे, उनकी कोखें सूनी हो गई। इस मोबाइल का एहसान है। और बेपर्दगी का तो ये हाल हो गया, जमीन खरीदने के लिए तो पैसे जमीन में खोद के गाड़ के रखता है, लेकिन नल के पास एक पर्दे का इंतजाम नहीं। ऐसे बैठकर वो नहाती है कि अगर कोई नल के पास चले गया तो उसको नंगे हाल में देखने पर मजबूर होना पड़ता है। खाने के लिए पैसा गवर्नमेंट ने 12,000 रुपए बैतुल खला का अभियान चलाया। 12,000 दूसरे के शौचालय में फोटो करा के 12,000 खा गया। कुछ मिंबर मुखिया खा जाता है, और जो बकिया उसे मिल जाता है वो डकार लेता है, और हमारी माएँ और हमारी बेटियां गली कूचों में इस्तिंजा करने पर मजबूर हो जाती है। और जब वो नहा के आंगन में आती है, कोई देवर बैठा है, कोई जेठ बैठा है, कोई चचेजाद भाई बैठा है, कोई और गैरम महम बैठा है, उन्हें हया और शर्म की चादर को खत्म कर दिया है। बाल को गले में यूं तानती है और झड़नी और कंगा से गैर महरम के सामने बाल झाड़ती है, और बाल के जो टुकड़े टूट जाते हैं वो कहीं भी उठाकर फेंक देती है। कान खोल कर सुन लो मेरी माओ बहनों, तुम्हारी आवाज भी पर्दा है, तुम्हारी आवाज भी पर्दा है। तुम्हें तो शरीयत ने ऐसा पायल पहनने से मना किया है, जब रास्ते में चलो तो तुम्हारे पायल की झंकार कोई गैर महरम, कोई गैर आवाज मर्द उसकी आवाज न सुन ले। बाल मैं समझता हूँ ये मसूरिया की सरजमी ऐसी बस्ती है जहाँ हुफ्फाज और उलमा मैं समझता हूँ 300 पार होंगे, लेकिन 10% औरत भी ऐसी नहीं है जो मुकम्मल पर्दे का एहतिमाम करने वाली हो। किसी से चचेरा भेज है, फुफेरा भेज, हर ऐसे मर्द से, हर ऐसे लड़के से पर्दा जरूरी है जिससे शादी करना जायज है। बात समझ में आ रही नहीं? हर ऐसे आदमी से पर्दा करना जरूरी है जिससे शरीयत में शादी करना जायज है। अब सोच लें, खलेरे भाई से पर्दा है या नहीं, चचेरे भाई से पर्दा है या नहीं, फुफेरे भाई से पर्दा है या नहीं, देवर से पर्दा है या नहीं। अरे बता क्यों नहीं रहे, है या नहीं? अरे क्यों सो रहे क्या? जाग कर सुने।
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے آج میری ماؤں کے کوکھ سے مولانا طاہر مرحوم جیسی ہستی، مولانا علاء الدین جیسے عالم دین پیدا نہیں ہو رہا۔ اب مکے کا سیزن آ رہا ہے، بچے کے ہاتھ میں بوری اور ہاتھ میں کچیا، ہونا تو یہ تھا مکتب کا یونیفارم، مکتب کا بستہ، اسکول کا بستہ، اسکول کا یونیفارم، مدرسے کا بستہ اور مدرسے کا یونیفارم، اسکول کا بستہ اور اسکول کا یونیفارم۔ لیکن میری ماں، تم نے اپنے بچے کے اوپر ظلم کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تمہارا گریبان پہلے پکڑے گا۔ تم نے 10 سال کے بچے کو مکتب میں نہ بھیج کر، اسکول میں نہ بھیج کر، مدرسے میں نہ بھیج کر، مکہ کے کھیت میں کچیا اور ان کے ہاتھ میں بوری، 10 سال کی تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہے جب جوان لڑکیاں کھیتوں میں جا کر، دوسرے کے کھیتوں میں جا کر گھاس کاٹتی ہے، اور جب مکہ ذرا سا اور بڑا ہو جائے گا، ان کے مکہ کے اس پیڑ کو ننگا کر دیتے ہیں اور ان کا پتا چھوڑا چھوڑا کر بوریوں میں بھر لیتے ہیں اور لا کر اپنے بکرا اور بکریوں کو اور گائے اور بھینس کو کھلاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کس جد و جہد اور محنت، کتنی قربانیوں کے ساتھ کسان نے مکہ کی کھیتی لگایا ہے؟ آپ اس مکہ پر پھل اور پھول آتے آتے اس مکے کو ننگا کر دیں گے، اور حد تو اس وقت ہو جاتی ہے جب مکہ اس قابل ہو جائے کہ وہ گٹا ذرا سا اس کا دانہ سخت ہو جاتا ہے۔ بہت سے بچے ان گھاس کی بوریوں میں گٹے کو توڑ توڑ کر گھسا دیتے ہیں، اور دکان والے نے تہہ رکھا ہے جتنا گٹا لاؤ گے ہر گٹے کے بدلے 2 روپیہ ملے گا۔ کان کھول کر سن لو، ایسے دکاندار بھی چور، بچہ بھی چور، اس کے ماں باپ چوری کا اجازت دینے والا وہ بھی چور اور ڈاکو ہے۔ اور اس مکہ کا پتا اور گٹا توڑنے والا جب گائے کو کھلاؤ گے، اس گائے کے تھن سے جو صبح دودھ نکالو گے اور پتی لگا کر اسپیشل جو چائے پیو گے، سوچا بھی ہے تم نے کہ یہ دودھ کہاں سے تیار ہو کر آئے؟ یہ دودھ میرے لیے جائز بھی ہے یا ناجائز ہے؟ تمہاری کوکھ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہاں سے پیدا ہوگا؟ تمہاری کوکھ سے الیاس کہاں سے جنم لے گا؟ تمہاری کوکھ سے زکریا کہاں سے پیدا ہوگا؟ تمہاری کوکھ سے رشید احمد گنگوہی کہاں سے پیدا ہوگا؟ تم نے تو بچے کو کہا جو کوئی نہ دیکھتا نہیں، گھاس اوپر میں تھوڑا سا جنگل اور نیچے پتا، اور جب گٹا توڑنے کے لائق ہو گیا اسی کے بیچ بیچ میں گٹا۔ ان معصوم بچوں کی زندگی کو اگر تم نے کھلواڑ کیا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جہنم میں پاروج رہتے، سنٹھی، سہار، ماموں کون چیز رہتی؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اس آیت سے پتا چلتا ہے اللہ جہنم کی آگ کو انسان اور پتھروں سے دہکائے گا۔ کس سے دہکائے گا بھائی؟ انسانوں سے اور پتھروں سے دہکائے گا۔ اس لیے جتنے بھی یہاں حاضرین بیٹھے ہیں، میری ماں اور بہنوں سے اس لیے بار بار مخاطب ہوں کہ آج شوہر کا شوہر، گھر کا مکھیا یہ جو کہیں گی وہی ہوگا۔ اگر باپ کہے گا
کہ بچہ کام کرنے، ماں کہے گی نہیں میرا بچہ کام نہیں، میرا بچہ مکتب میں پڑھنے جائے گا، میرا بچہ اسکول میں پڑھنے جائے گا، تو ماں کی بات غالب آئے گی۔ ایسی ماں کو سلام جو اپنے بچے کو محنت و مزدوری کر کے خون پسینے کی کمائی کھا کر 3 روٹی کی خوراک ہے، 2 روٹی کھا کر گوشت مچھلی کھانا چاہتا ہے، لیکن آلو گوبھی کھا کر، دال اور چوکھا کھا کر، اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے، اپنے بچے کو عالم بناتا ہے، اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہے، اپنے بچے کو اچھے سے اچھے تعلیم کا انتظام کرتا ہے۔ ایسے ماں باپ کو، ایسے گھر کے گارجنوں کو، ایسے بھائیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، تمہاری اس قربانیوں کو سلام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تعلیم ہی کی کمی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نت نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور، سب سے بڑا کینسر، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا مہلک مرض جو ہے وہ 2 ہے، ایک نشہ اور دوسرا جہیز کی لعنت۔ یہ دونوں ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا، ہمارے سماج کو گندگی اور نجاست سے بالکل بھر دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ شراب سے پاک اور صاف ہو جائے، نشے سے پاک اور صاف ہو جائے، ہمارا بچہ نٹرا بھن کی کھولی کھانے سے بچ جائے، ہمارا بچہ فروٹی اور ہمارا بٹا نشے کے انجیکشن لگانے سے، ہمارا بچہ پان کی دکانوں کے پیچھے، گوہال کے گھروں میں اور گھاس کی جو گہی لگاتے ہیں وہاں لے جا کر مکہ کی کھیت میں کسی غریب کے گھر میں جو کوریکس کا کارٹون چھپا کر رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کا تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ تجارت کرنے والوں، نشہ کا کاروبار کرنے والوں، کوریکس کا دھندہ کرنے والوں، تم اللہ کے یہاں بہت بڑے مجرم ہو، بہت بڑے ظالم ہو۔ ایسی کمائی کھانے والا، ایسی کمائی کھانے والی ماں، ایسے کمائی کھانے والا باپ، ایسا کمائی کھانے والا بھائی، کان کھول کر سن لو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، نجاست ہے، غلاظت ہے، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ شراب بیچنے والا، شراب کا کاروبار کرنے والا، شراب پینے والا، اس کی تجارت کرنے والا، اس کی خفیہ خبر رکھنے والا، سب کے سب اسی میں شریک ہے۔ جب پولیس کا سول ڈریس میں چھاپا پڑتا ہے، نہ جانے ایسے ظالموں اور مجرموں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی پولیس والے سول ڈریس میں آتے ہیں اور پیسہ بڑھا کر کہتے ہیں وہی دے دو، یا جو کوریکس کے عادی ہیں ایسے نادان بچے کو بھیجتے ہیں، اسے نہ پچھم کا پتہ نہ پورب کا پتہ، کہتے ہیں فلاں دکان میں چلے جاؤ، فون پہ پہلے بات ہو جاتی ہے کہ دے دینا 2 بوتل، 2 دے دینا، 2 بوتل بھی نہیں بولتے۔ اپنے کھوکھے کے پیچھے، گھاس کے گہی کے پیچھے، گوہال کے گھروں میں، مکہ کی کھیت میں، کسی انجان جگہ میں کوریکس کی بوتلوں کو چھپا کر اس کی تجارت کرنے والوں، اپنا انجام سوچ لو۔ کل قیامت کے دن جہنم میں، حدیث پاک میں آتا ہے، شرابی کو اللہ تعالی جہنم میں زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والی، بدکاری کرنے والی، غلط دھندہ کرنے والی عورت کے پیشاب کے راستے سے جو خون نکلے گا، جو غلاظت نکلے گی، جو گندگی نکلے گی، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شراب پینے والے کو، وہ جو عورت کے پیشاب کے راستے سے جو گندگی اور غلاظت نکلے گی، وہ شرابی کو جہنم میں پلایا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔
آج ہر گلی اور محلے میں ہر ماں باپ کا، ہر گارجن کا یہی رونا ہے، میرا بچہ میرے سے باہر ہو گیا، میرا بچہ نشے کی گولی کھاتا ہے، میرا بچہ فروٹی سونگھتا ہے، میرا بچہ پوا پیتا ہے، میرا بچہ کوریس کی بوتلیں پیتا ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے چچا تاؤوں اور گھر کے گارجن، وارڈ کے گارجن، وارڈ کے مکھیا، سرپنچ سمیتی، خدارا اپنے سماج کو نشہ سے پاک اور صاف بنانے کی مہم چلاؤ، کوششیں کرو، ایسے لوگوں پر نکیل کسنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے ان پر نکیل کسو جو کوریکس کے کارٹون کو چھپا چھپا کر ان کی تجارت کرتے ہیں۔ ان کوریکس کی بوتلوں نے، ان پوا کی بوتلوں نے کتنی ماں کو، کتنی بیویوں کو ان کا شوہر زندہ رہتے ہوئے بھی وہ بے وہی کی زندگی گزارتی ہے۔ بلکہ وہ پوا پینے والا، کوریکس کی بوتل پینے والا، شراب پینے والا اولاً تو کام دھندے سے بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بیوی بیچارے کے پاس اگر کہیں سے کچھ انتظام ہوتا ہے، ان کو مار کر، ان کو گالی گلوچ کر کے ان سے پوے کے پیسے اور بوتل اور نشہ کرنے کے پیسے زبردستی لیتا ہے، اور شراب پی کر مدہوش ہو کر نہ جانے کیسے کیسے خرافات اور گالیاں بکتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارا مستقبل، ہمارا آنے والی نسل شراب سے اچھے معاشرے کو تشکیل کرنے والا بن جائے، تو ان کو اللہ کے قرآن کی تعلیم دلاؤ، اللہ کا قرآن سکھاؤ، صحابہ کی زندگی ان کے سامنے بتاؤ، اور ہماری بددینی ہی کا نتیجہ ہے، دین سے بے رغبتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جانتی ہو فاطمہ کون تھی؟ فاطمہ الزہرا جنت میں عورتوں کی سردار، اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بیوی، حسن اور حسین کی ماں ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب انتقال کا وقت آتا ہے، اپنے شوہر علی سے کہتی ہے، اے علی، اب میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، جب میری موت ہو جائے، جب میری وفات ہو جائے، میرے مرنے کی خبر نہ مدینے میں کسی کو دینا، نہ مکے میں کسی کو دینا، نہ میرے کسی عزیز و رشتہ داری میں دینا۔ علی ابن ابی طالب نے پوچھا، فاطمہ بتا تو کیوں ایسی کہہ رہی ہے؟ تو میری بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، حسن اور حسین کی ماں ہے، جب تو اس دنیا سے چلی جائے گی، تیرے مرنے کی خبر میں مشرق و مغرب میں دوں گی، مدینے کے گلی محلے میں دوں گی، مکے میں دوں گی، اور تیرے تمام عزیز و اقارب میں دوں گی۔ میری ماں اور بہنوں، کان کھول کر سن لو فاطمہ کا جواب، کان کھول کر سن لو، یہ وہی فاطمہ ہے جب شادی ہوتی ہے جس دوپٹے میں فاطمہ الزہرا کی رخصتی اور بدائی ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے جس دوپٹے کو اوڑھ کر حضرت فاطمہ الزہرا علی ابن ابی طالب یعنی اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، اس دوپٹے میں کئی کئی پیوند اور پٹیاں لگی ہوئی ہے، اور فاطمہ اس دوپٹے کو، اس چوڑی کو اوڑھ کر کہاں جاتی ہے؟ اپنے شوہر علی ابن ابی طالب کے گھر جاتی ہے۔ سنو میری ماں، فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ نے کہا، علی تیری ساری بات صحیح ہے، میں حسن حسین کی ماں ہوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بیوی ہوں، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، لیکن اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، میں یہ چاہتی ہوں
کہ فاطمہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہی، فاطمہ کے چہرے کو، فاطمہ کے بدن کے کسی حصے کو، فاطمہ کے ہاتھ کو، فاطمہ کے پیٹ کو، فاطمہ کے پیٹھ کو، فاطمہ کے پیر کو، فاطمہ کے بازو کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے۔ فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ فاطمہ جب اس دنیا سے چلی جائے، فاطمہ کے بدن پر کسی غیر محرم کا نظر نہ پڑے۔ آج ہمارے سماج میں کسی کی موت ہو جائے، مرد کم موگی سے نہیں زیادہ دے۔